السلام علیکم جناب، خیریت سے ہیں؟ آپ کا بہت شکریہ، آپ سپورٹ کر رہے ہیں۔ تین موضوعات پر آج بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ڈرٹی ایری کے اوپر، شہزاد اکبر کے اوپر اور مریم نواز شریف اور لاہور ہائی کورٹ آمنے سامنے، اس کے اوپر ہوا کیا ہے، ان چیزوں پہ بات کریں گے۔ آپ سے درخواست یہی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ حوصلہ افزائی کریں گے تو پھر یہ کنٹینیو رکھیں گے ہم، ادروائز بہت ٹائم ہو گیا۔ اتنے ٹیکنیکل ہے نہیں، لیکن پھر بھی یہ ہے کہ بات کرتے ہیں تاکہ ریکارڈ پر رہے۔ سیاست کے پیچھے جو سیاست چل رہی ہوتی ہے اس پہ ہمیشہ میں نے بات کی ہے، اور ایسی ثقیل موضوعات کے اوپر بات کی ہے جو کہ کرنا بڑی ضروری ہیں، لیکن سمجھ دیر سے آتی ہیں، اور انتہائی اہم انفارمیشن دیتے ہیں اور وقت سے بہت پہلے دیتے ہیں۔ سب سے پہلے شروع کر لیتے ہیں جناب مریم نواز شریف اور کورٹ۔ دیکھیں، جو ایک آپ کہہ لیں کہ جو گروپس ہوتے ہیں، جن کو میں گروپس کہتا ہوں ہمیشہ، جہاں سے انفارمیشن ملتی ہیں، ان میں مریم نواز شریف کو باس کے نام سے کہا یاد کیا جاتا ہے، ایسے ہی فاکس کے نام سے مشرف کو نام یاد کیا جاتا تھا، اور مختلف نام لیے جاتے تھے۔ تو وہاں پر باس یعنی کہ ایک ایسی شخصیت کے جو فیصلے کرنے کی اہمیت رکھتی ہو، حیثیت رکھتی ہو، ان میں کوئی بھی ہو سکتا ہے باس، فیمیل بھی میل بھی۔ اچھا، اب میں آپ کو انٹرسٹنگلی بتاتا ہوں کہ جب مریم نواز شریف کو وزیر اعلیٰ بنانا تھا تو اس وقت میں ان کی خواہش کچھ اور تھی، لیکن جب ان کو طے کر لیا گیا کہ وزیر اعلیٰ ہی وہ بنے گی اور اگلے 5 سال انہوں نے سرو کرنا ہے، اس کے بعد کی صورتحال کے اوپر جو ہے فیصلہ وہ بعد میں ہوگا، جو کہ میرا خیال ہے کہ اب بہت حد تک وہ پروو کر چکی ہوئی ہیں کہ وہ کس مقام کے لیے ڈیزرو کرتی ہیں۔ ہوا کیا ہے کورٹ کے معاملے کے اندر کہ پنجاب کے اندر بالخصوص، کیونکہ پنجاب کی بات ہو رہی ہے، یہ مسئلہ سارے پاکستان کا ہے۔ قبضوں کا جو ہے نا بہت بڑا ایک مافیا موجود ہے، اور یہ جو آپریٹ ہوتا ہے یہ ہوتا ہی جو ہے نا کورٹ سے ہے۔ یعنی کہ کوئی بھی معاملہ خراب کرنا ہوتا ہے تو کسی بھی جو اپنا بہت سارے آپ کو لائرس کے گروپ ملتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ایسے کر لو، ایسے کر لو، ایسے کر لو، ایسے کر لو، اور یہ 20 25 30 سال تو ہم کریں گے، اور اس کے بعد بھی مسئلہ یہ آپ ہی کے ذمہ رہے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا مافیا بنا ہوا تھا۔ یہ مافیاز پہلے یورپ میں بھی تھے، امریکہ میں بھی تھے، اس طرح کے کام ہوا کرتے تھے، لیکن انہوں نے گند کو صاف کیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد بہتری ہوئی ہے۔ ابھی یہاں پہ آپ کوئی بھی ایسا کام کر لیں، لے لیں، قبضہ نہیں ہو سکتا۔ جو آپ کے رائٹس ہیں وہ رائٹس ہیں۔ ہاں، یہاں پہ کچھ اور طرح کے ہو جاتے ہیں معاملات، لیکن وہ اس طرح کے قبضے نہیں ہوتے، یعنی کہ وہ رائٹس کے اوپر چلی جاتی ہیں۔ خواتین، بچوں والے جو ہے نا ان کو کافی دے دیا جاتا ہے، لیکن اب بھی یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ دور دراز علاقوں میں بہت سارے گھر بنا دیے جاتے ہیں۔ خواتین، بچے جن کے ہوتے ہیں ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ فلانی جگہ پہ شفٹ ہو جائیں، آپ کے پاس جانے کا بھی خرچہ نہیں ہے، وہ بھی ہم کر دیتے ہیں، لیکن اس تاریخ کو آپ نے نکلنا ہے اس گھر سے۔ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں۔ ادروائز کوئی قبضہ کر لے، کوئی مافیا ہو، کوئی کورٹ سے سٹے لے آئے، ایسے کوئی معاملات نہیں ہوتے۔ یہ طریقہ کار جو ہے نا، جو مریم نواز شریف نے جو اپنایا، یہ مجبور ہو کے، یعنی کہ کورٹس میں دیکھا کہ یار یہاں پہ تو ایک پورا جو ہے نا آپ درخواست ڈال رہے ہو، آپ کو 10 20 سال تو اس درخواست میں لگ جاتے ہیں، یعنی کہ ایک گند کے اندر اور گند اور گند، گٹر بن چکا ہوا ہے ہمارا جوڈیشل سسٹم، معذرت کے ساتھ وہ ایک گٹر بن چکا ہوا ہے۔ اس کے اندر جتنا اچھا ڈالو گے وہ سب گند بن جائے گا۔ تو پھر یہ ایک علیحدہ سے ایگزسٹنگ سسٹم جو ہے نا، کیونکہ حکومت ہوتی ہے، وہ بااختیار ہوتی ہے، انہوں نے آرڈیننس کے تھرو یہ کیا۔ اب قانون سازی کچھ کہہ رہے ہیں ہو گئی ہے، کچھ کہہ رہے ہیں ہو رہی ہے، کچھ کہہ رہے ہیں مزید جو ہے نا اس کو قانون بنایا جائے گا، اور پھر یہ آئین میں ترمیم کر کے یہ طریقہ کار اس کو اسٹرانگ کر دیا جائے گا، لیکن وقتی طور پہ قانون بنا کے اس کو جاری رکھا جائے گا۔ جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے عالیہ نیلم، انہوں نے جو ہے نا ذرا سی بے سر پیر کی مار دی، اور ذرا سی وہ ایکشن میں آ گئے، اور کچھ یہ کہا جاتا ہے کہ جو حکومتی سائڈ کے جو وکیل ہیں نا، انہوں نے بھی کچھ آپ کہہ لیں کہ اپنے جو وکلا سائڈ اور جو ججز سائڈ ہے نا اس کو جو ہے نا فیور کی، اور انہوں نے آپ کہہ لیں کہ کمر میں چھرا گھونپا اپنے کیس کی۔ اور یہ وکیل کون تھے؟ یہ انڈر لائن ہو چکے ہوئے ہیں، یہ انڈر سرکل ہو چکے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، پھر ان سے پوچھ گچھ ہوئی ہے۔
تو یہاں پہ یہ کمزوری دکھائی گئی. لیکن جو جس طریقے سے سٹے دیا گیا اور اس کے پیچھے جب یہ اپنا وکلا کھڑے ہوئے تو اس سے یہ پتہ لگا کہ یہ تو پورا مافیا ہے. اچھا، اس واقعات سے نا ایک دم سے بہت سارے جو درمیانے سے معاملات ہیں نا وہ حل ہونا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ پتہ لگ گیا تھا کہ اب یہ سٹی ڈی کی طرح یہ بھی ایک جو ہے نا معاملہ ادھر ہی جا رہا ہے کہ جو ڈی سی اور کمشنرز وغیرہ یہ جو ملا کے جو کام کر رہے ہیں، جو بیوروکریسی کر رہی ہے، اب اگر اس کے اندر ہم آگے مزید وہ بڑھیں گے تو پھر یہ کیس کہیں اور جائیں گے تو مسائل کا شکار ہوں گے. اور پھر یہ جو گھر والے جو ہو گیا آپس میں لڑ پڑتے ہیں اور جو ان میں معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر بھی جو ہے نا بہت سارے معاملات بہتر ہوں گے. تو بہرحال یہ بات رہی کہ مریم نواز شریف مزید ہیرو بنے گی، اب وہ باس ہی بنے گی، کیونکہ انہوں نے عوام کے لیے دیکھا ہے. حکومت کے کام ہی یہی ہوتے ہیں، اور حکومت اور ججز کی، آپ کہہ لیں جوڈیشل سسٹم کی جو جنگ ہے وہ ہر جگہ پہ ہے دنیا میں، یہ بات ذہن میں رکھنا. اور جتنی بڑی جنگ جو سی ہے نا وہ فرسٹ ورلڈ کے اندر ہے، یعنی کہ امریکہ اور یورپ کے اندر ہے. اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا پاکستان اور پاکستان جیسے ممالک کے اندر اتنی زیادہ جو ہے نا آپس میں رسا کشی ہوتی ہے اور اسی سے جمہوریت مضبوط ہوتی ہے. تو اب اگلے اس پہ آ جاتے ہیں جناب شہزاد اکبر کے اوپر. دیکھیں شہزاد اکبر کے جو ابھی تک معلومات ہیں نا وہ یہ صرف آئی ہیں کہ ان کے اوپر کوئی حملہ کیا، وہ ڈمی ہے یا کہ نہیں ہے. اب اس کے اندر جو ایک معلومات یہ آ رہی ہیں کہ جب انہوں نے دروازہ کھولا تو آگے سے کوئی گورا تھا اور اس نے جو ہے نا کنے شنے سینک دیے اور پھر وہ چلا گیا. اب جو دوسری کچھ اور معلومات آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ وہ 10 منٹ کے بعد پھر اس نے دروازہ کھولا کہیں باہر جانے کے لیے یا کلینک جانے کے لیے، تو پھر گورا پڑ گیا، پھر اس نے ٹھکائی کر دی. اب میں آپ کو بتاؤں کہ گورے کی فطرت کے اندر نا، یہ میں اپنی رائے دے رہا ہوں، یہ کسی سے نا مطلب رکھا جائے، اس قسم کا جو کام کرتے ہیں نا یہ رنجش میں ضرور کرتے ہیں. مثلا کسی کی ماں کے پیچھے کوئی پڑ جائے، کسی کی بہن ہو اس کے پیچھے کوئی پڑ جائے، کسی کی بیوی کے پیچھے کوئی پڑ جائے. اب وہ یہاں کے ماحول کے مطابق ہم باہر نکلتے ہیں، ہیلو ہائی کرتے ہیں اور عزت کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی کہ ہمارے نیبر میں ہیں، فیملیز ہیں، بہت اچھے طریقے سے ملتی ہیں. لیکن میں یا کوئی بھی شخص ان سے حد سے زیادہ ملے گا نا تو پھر وہ مشکوک ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں کے ماحول کے اندر یعنی تمام گوروں کی میں بات کروں، امریکہ، یورپ، یہ انگلینڈ وغیرہ سب، جب ایک حد سے زیادہ اگر کوئی ریلیشن بڑھانے کی تو گورا جو ہے نا جو اس کا ہسبینڈ ہے یا اس کا بیٹا ہے یا بھائی ہے وہ کنے سینک دیتا ہے اس معاملے کے اوپر کہ نہیں یار نہیں ملنا چاہتی تو پھر تم کیوں مل رہے ہو، اور اگر ملنا چاہتی ہے تو اس کو آزادی ہے. اب یہ شہزاد اکبر صاحب کا کیا ہو سکتا ہے، جس طریقے کی یہ بات آ رہی ہے نا کہ اگر دوسری دفعہ بھی آ کے کنے سینکے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ ذاتی جو ہے نا معاملہ ہے ان کا اور گورے نے ٹھوکی ہے تو پھر کوئی وجہ ہے. اب کیا ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ خام خیال ہیں تو یہ میں نے اپنی رائے پیش کی ہے کہ یہ ماحول کے مطابق جو ہے نا صورتحال بن رہی ہے. اب آ جاتے ہیں اگلی بات. دیکھیں گروپس کے اندر سے جہاں سے میں انفارمیشن دیتا ہوں آپ کو، اور بہت بہت پہلے دیتا ہوں. کل میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے کہا یار دیکھو میرا فون جو ہے نا وہ اپنا سارا کلین ہو گیا اور اس کے اندر کافی ساری معلومات تھی. اس کے اندر یہ تھا کہ میں کبھی بھی کوئی ایسی انفارمیشنز آتی تھی نا سامنے تو میں اس کو نا ڈی کوڈ کر کے نا ویڈیو بنا کے اور ساری وہ تو محفوظ کر لیتا تھا. تو جب میں نے یہ دیکھا کہ یار یہ ڈرٹی ہیری جو تھا نا جنرل فیصل نصیر کا معاملہ، تو میں نے کہا یار یہ تو میں نے ڈی کوڈ کیا تھا کہ یہ ہے کیا. کیونکہ میری 2018 سے اگر آپ ویڈیوز دیکھیں گے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یار ایک وائس کا میجک ہوتا ہے اور ایک پکچر کا میجک ہوتا ہے. تو یہ جو وائس کا میجک ہوتا ہے نا اس کے اندر کیا ہوتا ہے، دیکھیں ڈرٹی ہیری ایک تو 1971 میں ایک فلم بنی تھی، اس کے اندر ایک ڈرٹی ہیری تھا، ٹھیک ہے نا، وہ لوگوں کی کلنگز کرتا تھا اور وہ ہیرو بھی تھا اور ولن بھی تھا، کچھ اس ٹائپ کا تھا اس کا رول تھا، یعنی کہ وہ مار کٹائی والا بندہ تھا. لوگ کہتے ہیں شاید عمران خان نے اس سے مرغوب ہو گیا نا اس کے اوپر اس کا نام ڈرٹی ہیری رکھا. لیکن میری معلومات کچھ اور تھی اور اس کے اندر یہ تھا کہ جو ڈرٹی ہیری نام رکھا ہے نا اس نے نیگیٹو بنایا، یعنی کہ ہیری پوٹر کا جو نیم تھا وہ جو جنرل فیصل نصیر ہیں کہ ہیری پوٹر اس کے نام پر چل رہا تھا،
ग्रुप्स के अंदर, यानी कि उस वर्ल्ड के अंदर जहाँ से ये सब कुछ हो रहा होता है। तो उसको नेगेटिव साइड पर लाकर उस पीछे के जो मैजिक है उसको प्ले करते हुए इसने डर्टी हैरी किया। लेकिन वो डर्टी हैरी जो है ना वो इतना सूदमंद साबित नहीं हो सका, इसलिए कि हालात मामलात बदल गए। तो ये प्ले किया गया था बड़ी टेक्निकल, और इमरान खान को बताया गया था कि आप इसको प्ले करो, लेकिन वो इतना ज़्यादा, वो कुछ मिस्टर वाई एक्स होते थे, उसका भी मैंने उस वक्त में कुछ चेक करने की कोशिश की थी, लेकिन डर्टी हैरी का तो निकाल लिया था कि ये हैरी पॉटर का नेगेटिव निकाला था इसने, कि किसी के नाम पे, यानी कि आपको मैं एक मिसाल देने लगा हूँ, किसी शख्स के बारे में बता दिया जाए ना कि यार ये गे था, आपके जितने मर्जी अच्छे ताल्लुक हो, आपके लिए ना वो शख्स आपकी जो अच्छी लिस्ट है ना उसमें से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है प्ले करना। जैसे कि फिर बात लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको, यानी कि आप ये बात याद रखना कि इसका नाम क्यों रखा था। नाम ये ऐसे नहीं रखता इसको, जो जो इसके ससुराली है ना, जो जैनिस्ट हैं, वो वहां से पहुंचता है कि इसको ऐसे बोलो, इसको ऐसे बोलो, इसको ऐसे प्ले करो। कुछ ये खुद भी रखता है, कुछ इस शैतान तबीयत की जो रूहें, बदकार रूहें जो इसके इर्द गिर्द रहती थी, जिनके साथ ये खूब मौज मस्ती करता था, उनको भी आदत थी। ये एक एक साइंस है, इसको आप जहन में रखें, जो शक डालती है या नेगेटिव प्ले करती है। तो ये ऐसे था, ये तीनों मौजूद पर बात हो गई जी। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।